محترم سامعین، میں آپ کی خدمت میں علم تاریخ کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کروں گا، وہ بھی خاص کر کے اس لیے کہ ملک کے اندر اسلامی نصاب تعلیم کی باتیں چل رہی ہیں، بنایا جا رہا ہے، بنایا گیا ہے، اس پر ٹیلی ویژن پر مباحثے ہوتے ہیں کہ یہ اسلام ہے، یہ اسلام کی کتابیں ہم نے شامل کی ہیں اور ہر فرقے کے لیے اسلام جدا تم نے بنایا ہے۔ ذرا اس موقع کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے میں کچھ گزارشیں پیش کروں گا کہ تم قرآن سے تاریخ لو، قرآن سے اسلامیات لو۔ میں تاریخ کی ابتدا، شروعات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے شروع کروں گا۔ ویسے تو اللہ نے فرمایا ہے کہ محمد علیہ السلام کے لیے 1000 ماہ نبوت کا پیریڈ ہے جو لیلۃ القدر سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ برحق ہے، اللہ کی بات صحیح ہے، لیلۃ القدر سے شروع ہوتا ہے، نبوت ملنے کی بات ہے وہ، اور وہ 1000 مہینہ ہے، مانا 83 سال 4 مہینے نبی علیہ السلام کے نبوت کا پیریڈ ہے، جو میں اس میں اتنی یعنی مجھے توفیق تو نہیں ہے اور نہ بھی ہونی چاہیے، لیکن اضافہ کرتا ہوں کہ سورۃ فیل جو ہے اس میں ہے، سورۃ فیل 105 نمبر ہے قرآن حکیم کی، اس میں ہے کہ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اے محمد تو لشکر فیل والوں کے اوپر پتھراؤ کر رہا تھا، سنگ باری کر رہا تھا ان کے اوپر۔ یہ میرے محمد کے ساتھ بات تعلق رکھتی ہے، اس لیے میں اس کو اضافی طور پہ نصاب تعلیم والوں کی توجہ دلانا میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی ولادت کو درست لکھیں۔ تم نے جو لکھی ہے 571 میں نبی علیہ السلام کی ولادت، وہ غلط ہے، تمہارا یہ جھوٹ ہے۔ سچ یہ ہے کہ نبی اور وہ 571 ابرہ بادشاہ کے حملے کا سال ہے، جو یمن کے گورنر نے کعبے پر حملہ کیا تھا کہ اس کو مٹائیں اور عیسائیوں کے کعبے کو آگے بڑھائیں اور اس کو مرجع بنائیں، تو اس لیے حملہ کیا تھا۔ یہ تمہاری تاریخ نے لکھا ہے، ٹھیک ہے لکھا ہے، لیکن تم نے یہ ہمارے امامی علوم والوں نے لکھا ہے کہ اس وقت حملے کے دنوں میں محمد علیہ السلام پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ حدیثیں کھول کر پڑھیں اور دیکھیں کہ تم نے نبی علیہ السلام کی ولادت کا اس میں ذکر یہ کیا ہے کہ حملے کے بعد 1 ہفتے میں پیدا ہوا ہے، کسی حدیث میں ہے 2 ہفتے میں پیدا ہوا ہے، کسی ہفتے میں ہے کہ 3 ہفتے کے بعد پیدا ہوا ہے۔ یہ تمہاری جھوٹ کا پول کھول دیا قرآن نے کہ ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ محمد تو پتھراؤ کر رہا تھا، اس لشکر میں شریک تھا، تو اونٹ سوار جتھے کا ایک لیڈر تھا، قائد تھا، تو خود سنگ باری کر رہا تھا۔ نبی کے لیے یہ بات قرآن نے کہہ دی، انہوں نے مٹا دی، انہوں نے اس کو اتنا تو ظلم کیا، اتنا تو زیادتی کی، جو لکھا کہ نبی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ اب اس پہ میں کیا بولوں، کتنا بولوں؟ بہت کچھ بول سکتا ہوں، شاید کہیں اس بولنے پر گستاخی نہ ہو جائے۔ سو بہرحال میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کی جو اب آپ نے حدیثیں بنائی ہے کہ خدیجہ سے شادی ہوئی تو نبی کی عمر 25 سال تھی۔ بھائی اب نبی کی عمر تو تم نے گنتی کی ہے ابرہ بادشاہ کے حملے کے بعد سے، تو نبی تو اس وقت بڑا تھا، اس وقت ہی 25 سال سے بڑا تھا۔ پھر شادی تو اس وقت 25 سال کی تمہاری بات جھوٹی ہو گئی، کیونکہ شادی کے اور 25 سال ملائیں 25 پہلے سے تو 50 سال ہو جاتی ہیں، تو تاریخ ساری بگڑ گئی تمہاری۔ سوچو، غور کرو، اور جتنے بھی اہل علم ہیں ان کو بٹھاؤ اور تحقیق کراؤ، ریسرچ کراؤ، قرآن سے رہنمائی لو۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ محمد علیہ السلام جو تمہارے پاس
نبی بنے ہیں اس نبوت کا اب شروعات تو ہوئی جا کر رمضان سے، رمضان میں قرآن اترا ہے، اور تم نے 25 سال میں شادی کرائی گویا کہ رمضان میں، جبکہ محمد علیہ السلام 50 سال کے ہیں۔ تو اب یہ تمہاری تاریخ کے حوالے قرآن ایک ٹھوکر سے جھوٹے بنا دیتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ تم نے نبی کی شادی کرائی ہے خدیجہ سے۔ خدیجہ تو تنزیہ نام ہے۔ خدیجہ لفظ کی معنی ہے کہ اونٹنی، حاملہ اونٹنی کا کچی حالت میں گرا ہوا بچہ۔ اب بتاؤ تم، یہ نبی کو حکم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، سورۃ حجرات کی آیت نمبر 11 ہے کہ ٹوک نہ کرو، طنز نہ کرو، اور کوئی عورت کسی عورت کو، کوئی قوم کسی قوم کے اوپر خلاف، ان کے خلاف طنزیہ باتیں نہ کریں، طنزیہ نام نہ رکھیں ان کے۔ ممکن ہے کہ وہ تم سے اچھے ہوں۔ ولا تنابزوا بالالقاب، یہ لقب جو تم دے رہے ہو اس میں بھی یہ تصور نہ ہونا چاہیے کہ کسی کو گالی دے ڈالو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد، قرآن ملنے کے بعد، محمد علیہ السلام کے آنے کے بعد اب یہ نام نہیں ہونے چاہیے، یہ برے نام ختم کرو۔ ومن لم یتب، کوئی اگر ان ناموں کو نہیں مٹاتا، نہیں بدلتا، نہیں اچھی معنی والے نام رکھتا تو وہ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ لوگ ظالم ہیں۔ اب بتاؤ، آپ نے محمد علیہ السلام کے فیملی میں برے نام رکھے ہیں۔ محمد علیہ السلام کے سسر تم نے ابو بکر کو بنایا، ابو بکر گالی کا نام ہے۔ تم نے دوسری یعنی نبی کے کہولت سے پار شدہ عمر 54 سال میں تم نے نبی کو 6 سال کی لڑکی شادی کرائی، اور نبی کے جوانی تمہاری حدیثوں کے مطابق 25 سال میں تم نے 40 سال کی شادی کرائی۔ تم نے یہ جو الٹ پلٹ کیا ہے تو قرآن کہتا ہے یہ تمہاری تاریخ غلط ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ تم نے یہ نام بھی غلط رکھیں، یہ تاکہ آگے امت میری اس قرآن کی رہنمائی سے، حجرات کی آیت نمبر 11 سے سمجھ جائے کہ خدیجہ بھی نبی کی بیوی نہیں ہے، عائشہ کی بھی نبی کی بیوی نہیں ہے، کیونکہ عائشہ کی معنی تبرہ والی نکلتی ہے، عیاشی کرنے والی، اور عائشہ کا باپ بھی نبی کا خلیفہ اور صحابی نہیں ہے۔ ابو بکر نام رکھا ہوا ہے جس کی معنی ہے کنواری کا باپ۔ یہ نام تم نے طنزیہ لکھے ہیں، تم نے تنابزوا بالالقاب کے حوالے سے یہ نام لکھے ہیں۔ قرآن کہتا ہے محمد علیہ السلام کو کہ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، نام نہیں بدلو گے تو ظالموں میں سے شمار ہوگا۔ تو اس طرح سے یقیناً یہ نام محمد علیہ السلام کے ٹیم میں، کیبنٹ میں، کچن کیبنٹ میں کوئی عائشہ نہیں، کوئی ابو بکر نہیں، کوئی عثمان نہیں، کوئی فاروق نہیں، کوئی اس طرح سے خدیجہ بھی نہیں ہے، معاویہ بھی نہیں ہے۔ معاویہ کی معنی تم اپنی ڈکشنریوں میں کھول کر دیکھو، اس کی معنی ہے بھونکنے والا کتا۔ تو یہ نام نبی کا وہ سالہ تم نے بنایا ہے اپنی حدیثوں میں۔ سارے نام تم نے تبرہ کے رکھے ہیں۔ اس لیے اب جو تم اسلامی تاریخ بچوں کو اسکولوں میں، کالجوں میں پڑھانے کے لیے یہ تاریخ لکھو گے حدیثوں کی بنائی ہوئی، تو تم تو بچوں کو، اولاد امت مسلمہ کو تبرہ سکھا رہے ہو۔ تو قرآن تو کھول کے بتا رہا ہے کہ یہ سب بوگس نام ہیں، جعلی نام ہیں۔ اچھا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے نام لیے ہیں، نہیں تو تم تو نبیوں کے ساتھ بھی خیانت کرتے۔ تمہاری جو یہ کیفیت ہے، تم کس چیز سے باز نہیں آئے، تم اللہ کے ساتھ لڑ رہے ہو، تمہاری اللہ کے ساتھ جنگ ہے۔ تو تاریخ جب اب نبی علیہ السلام کے یہ 2 بیوییں اور ایک سالہ، ایک سسر اور
عثمان کیا بنا اس داماد، وہ بھی یعنی جھوٹی بات ہو گئی، کیونکہ عثمان ہے ہی نہیں۔ عثمان کی معنی ہے سانپ کا بچہ۔ یہ کتنی تو خطرناک گالی ہے۔ سانپ کے بچے کو 2 بیٹیاں نبی نے دی کہ تو میرا داماد ہے، ایک بیٹی مر گئی، پھر دوسری بیٹی بھی اس سے بیاہی۔ یہ ساری تمہاری غلط باتیں ہیں، غلط حدیثیں ہیں۔ سو اسلامیات پاکستان کے اندر درست کرو۔ سعودی نہ کرے، وہ نوکر ہے، تم بھی نوکر ہو عالمی سامراج کے، مشکل سے کرو گے۔ مجھے پتہ ہے کہ IMF کی تمہارے اوپر کڑی نگرانی ہے کہ یہ بوگس علم حدیث جو انہوں نے عباسیوں کے دور میں رائج کیا، ہمارے سر پہ مارا، وہی اسی نصاب پر چلو۔ میں نے خود ٹیلی ویژن پہ 2 وائس چانسلروں سے ایک TV اینکر پوچھ رہا ہے کہ تم IMF کے اخراجات کس طرح خرچ کرتے ہو؟ اس نے کہا ہمارے اوپر بڑی نگرانی ہے، IMF کے ڈائریکٹر آتے ہیں پوچھتے ہیں۔ سو ہم نے ان کو کہا ہے کہ ہم بڑے یعنی ترقی میں ہیں، علم کے لحاظ سے، تعلیم کے محکمے میں ہم نے اس کی یعنی جدید نصاب تعلیم لایا ہے، جس میں کمپیوٹر ہے، جس میں سائنس ہے، جس کے اندر تاریخ لائی ہے، اور مذہب کے لوگوں کو ہم نئے دھارے میں لا رہے ہیں۔ تو انہوں نے بریک دی، انہوں نے کہا خبردار، یہ اگر تم نے کام کیا، ان کو اپنے پرانے نصاب سے ہٹایا اور نیا نصاب دیا تو ہم تمہاری امداد بند کر دیں گے۔ سو تم پرائے نوکر ہو، تم دشمنوں کے نوکر ہو، تم دشمنوں کے حوالے سے اسلام امت کے نسل کو دے رہے ہو۔ سو اس لیے اپنے اندر کوئی غیرت ایمانی رکھو اور قرآن کے الا للہ الدین الخالص، قرآن سے دین لو، اور اللہ کو حق ہے کہ خالص دین تمہیں اپنے قرآن سے بتائے۔ تم اغیار سے کیوں لے رہے ہو دین؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ میری بات کوئی اثر کرے نہ کرے، لیکن احساس ہوگا بعض اہل علم لوگوں کو کہ قرآن کے اندر کی باتیں یہ صحیح ہیں، روایات اور حدیثوں کی باتیں یہ سب خرافات ہیں۔